السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ناولٹ پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے تیری عادت ہو گئی، اور اس کی مصنفہ ہے اینا الیاس۔ اینا الیاس کا یہ پہلا ناول ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن ان کی بڑی تعریف سنی ہے، سب ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو جلدی سے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ مضراب کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مٹیاں بھینچی تھیں، دانت کچکچا رہی تھی۔ عادل بیڈ پر بیٹھا اس کے پھٹ پڑنے کا منتظر تھا۔ تمہارے یہ آہل بھیا کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے۔ بلاخر آتش فشاں باہر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ عادل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عادل نہیں اس کی جگہ آہل بیٹھا ہو۔ مضراب، وہ اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مضراب نے تیزی سے نیچے پڑے کوشنز کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے۔ تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ میں ان کی حمایت نہیں کرا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونی کی ٹرپ پر چلے جائیں گے، مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی میں تو نہیں جا رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا؟ عادل نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ مسئلہ میرا نہیں تمہارے بھائی کا ہے، اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے 7 پردوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے یونی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا، ہر کام میں رکھنے ڈالتا ہے، اسکول سے کالج اور پھر اب یونی، ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یونی میں آ کر 2 لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں، انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ مضراب کی تنقید بے جا نہیں تھی، شروع سے یہی ہوتا آیا تھا۔ آہل اور عادل اس کی پھپھو نصرت کے بیٹے تھے۔ مضراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا، مگر نصرت پھپھو کی آغوش میں چھپتے ہوئے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نصرت اور جہانگیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ جہانگیر کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ مضراب کی پیدائش کے وقت منتہا ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی ننھی پری کو دیکھے بنا، اسے پیار کیے بنا ہمیشہ کی نیند سو گئیں۔ جہانگیر اور منتہا کا 2 سال کا ساتھ تھا، مگر یہ 2 سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتہا کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھے۔ شادی کے سال بعد منتہا پریگننٹ ہوئیں، اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں۔ عادل اور مضراب دونوں 1 ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے۔ مضراب نے ہفتہ پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، مگر منتہا کی اچانک موت جہانگیر تو کیا، نصرت اور شاہ جہاں کو بھی شدید تکلیف سے 2 چار کر گئی تھی۔ 1 ہفتہ غم میں نڈھال رہنے کے بعد نصرت نے عادل کو جنم دیا، اور یوں عادل کے ساتھ ساتھ مضراب کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مضراب کو سنبھالتے۔ اتنا بڑا غم تھا کہ اسے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے، اور اس تمام وقت نصرت نے مضراب کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آہل 5 سال کا تھا، پھر بھی وہ اپنے عمر کے بچوں کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ جب نصرت مضراب کو لے کر گھر آئیں تب انہوں نے آہل کو بٹھا کر سمجھایا۔ آہل، اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں، ایک بہن بھی دی ہے، اور آپ نے اور عادل نے بڑے ہو کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے۔ آہل نے ان نصیحتوں کا نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا۔ وہ مضراب کا ایسا خیال رکھتا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی، اگر کبھی آہل کو پتہ چلتا کہ کسی نے مضراب کو تنگ کیا ہے، وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا۔ بڑے ہوتے ہوتے یادیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ مضراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا، اور سب اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مضراب کالج پہنچنے تک آہل کی اس عمل دخل سے چڑ کھانے لگی۔ جتنا وہ آہل سے چڑتی تھی اتنی ہی زیادہ دوستی اس کی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مضراب کی سہیلی کہہ کر چڑھتے تھے، مگر عادل کے لیے بھی مضراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مضراب کے قریب تھا، اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مضراب کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل نے کی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں، مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت، شاہ جہاں اور آہل موجود تھے۔ مضراب اب آہل کے فیصلوں پر ریئیکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا اب کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہ جہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پہ اعتراض کیا۔ بابا، وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔
بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑھے ہیں؟ چائے کی گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اس لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحہ بھر کو باپ کی جانب دیکھا۔ بیٹے عادل ساتھ ہوگا اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آہل ہمیشہ سے باپ کی فرمانبرداری کرتا آیا تھا، کبھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، اس لیے اب کی بار بھی خاموش ہو گیا، مگر دل میں کچھ اور بھی طے کر لیا۔ اگلے ہی دن آہل یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ سر فخر کے آفس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ینگ مین، کیسے ہو؟ آہل کو دیکھتے وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے، اسے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹھو، شکر ہے تمہیں آنے کا خیال تو آیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے سامنے بیٹھے آہل کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ آہل ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں سے تھے۔ اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے، جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت باادب تھا۔ سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی، میں ہفتے میں 3 دن عارضی لیکچرار کے طور پہ فائنینس کی کلاس لے لیا کروں۔ آہل نے کچھ دن پہلے کے سر فخر کی آفر انہیں یاد دلائی۔ بالکل، اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ سر میں تیار ہوں، آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں، اس حساب سے میں آفس اور یہاں کی ٹائمنگز مینیج کر لوں گا۔ MBA کرنے کے بعد سے وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا۔ سر فخر نے کچھ دن پہلے اسے یہ آفر کی تھی۔ وہ فائنینس میں اتنا ماہر تھا کہ سر فخر جو کہ اس IBA کے ڈین تھے، وہ چاہتے تھے کہ آہل ان کے اسٹوڈنٹس کو فائنینس پڑھائے۔ تب تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے مینیج کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اب مزراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کے ٹیبل پہ ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مزراب یونی میں آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا۔ ارے یار، تھینک یو سو مچ، تم نے میری آفر پر بلاخر غور کر ہی لیا۔ میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے بچوں کو پڑھائے۔ تو بس پھر تم کل سے ہی جوائن کر لو، وہ خوشی سے بولے۔ آہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی۔ اس نے گھر میں کسی کو اس معاملے میں بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ مزراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی روبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، لیکن آہل کو دیکھتی ہوئی جو 12 اس کی شکل پہ بجتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ گھر پہ بھی اس وقت آتی تھی جب آہل نہیں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود اسے مزراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحہ اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سب سے روک نہیں پاتا تھا۔ اوف، مجھے یقین نہیں آ رہا میں یونیورسٹی میں ہوں۔ مزراب کی خوشی سے چہکتی آواز عادل کے کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا۔ عادل موبائل پہ کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سب سیکرٹ افیئرز کی مزراب کو خبر ہوتی تھی۔ آہل کے مقابلے میں عادل کافی لاؤبالی تھا۔ خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی، مگر آہل کی پرسنالٹی میں جو روب اور دبدبہ تھا وہ عادل میں نہیں تھا۔ جو ہی عادل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی، ایک غیر ارادہ نگاہ دروازے کے باہر گئی اور ساکت ہو گئی۔ ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے، عادل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ مزراب کی نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے آہل کلاس میں داخل ہو رہا تھا، مگر روسٹ روم تک پہنچنے تک نہ صرف وہ عادل اور مزراب پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال چکا تھا، بلکہ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ مزراب بھی باقی سب اسٹوڈنٹس کی طرح آہل کی تعظیم میں کھڑی ہوئی، مگر آنکھیں حیرت و صدمے کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھیں۔ عادل؟ اپنے ساتھ حیران اور کسی قدر پریشان کھڑے عادل کو وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ سٹ ڈاؤن ایوری ون، ویلکم ٹو IBA۔ میرا نام آہل ہے اور میں آپ کو فائنینس پڑھاؤں گا۔ امید ہے آپ سب بھی میرے پیریڈ میں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پہ مرکوز رکھیں گے، جیسے میں اپنی توجہ آپ سب پہ مرکوز رکھوں گا۔ آج تو چونکہ پہلا دن ہے تو ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ آغاز میں خود سے کرتا ہوں۔ میں یہیں کا اسٹوڈنٹ تھا، 5 سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا تھا اور اب آج پھر سے یہیں ہوں، لیکن اس روسٹرم سے ادھر کی سیٹ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے پڑھنے اور اچھے گریڈز لینے کے، لیکن یہاں اس روسٹرم کی اس جانب کی ذمہ داری بہت مشکل ہوتی ہے، جس میں نہ صرف اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے، بلکہ سب بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جائیں۔ ہم ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں، جہاں میری غلطی دیکھیں مجھے ضرور متوجہ کریں۔ چلیں جی، اب یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی پر اثر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، سب لڑکے بھی اسے متاثر نظر آ رہے تھے، مگر 2 لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے، اور وہ عادل اور مزراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ سارا دن عادل اور مزراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے۔
ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں بھیا نے ہماری یونی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عادل اور مضراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھیں۔ تینوں کھانے بیٹھ گئے اور عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے آہل بھیا ہمیں فائنینس پڑھائیں گے؟ مضراب کی آواز میں واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آہل کہاں سے آ گیا تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر نہیں کیا، پرسوچ انداز میں کہا۔ وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مضراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے پرتعصب نظروں سے دیکھا۔ سوری پھپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ بیٹا وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولیں۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئیں تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو مما۔ نوک کر کے اندر آئیں تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھرائے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پہ گلاس رکھا، وہ تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتی ہوئی بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈی سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے لگا مگر کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا۔ آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر نہ ہو جائے۔ نصرت فکر مند لہجے میں بولی۔ ماما میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں، کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے ہیں۔ اب نارملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سی حرکت کرے، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پہ نکل جاتا ہے نا، وہ پھر نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، کبھی ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کرا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ضروری ہی نہیں ہے ملنا، کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اسی لیے کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی، اور بچوں کی اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے، تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما، آپ لوگوں نے یہ بات مضراب کے لیے کیوں نہ سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھیں، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹنا سکھائیں گی تو وہ سیکھ جائے گا۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مضراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں، میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا تھا جو شاید باقی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پہ آج بے حد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مضراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نہج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا،
اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، ورنہ نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ کچھ کاموں کی نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مضراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ریئیکشنز ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ان کی گود میں رکھے ہاتھ کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا، وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مضراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنی کچھ کلاس فیلو سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا اور سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا سی آر بھی تھا، ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مضراب تھی۔ مضراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ آہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش رکھنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھیں۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھولاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل، شاہ جہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی ٹپ کی بات اور تھی، اس میں ٹیچرز اور کچھ سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیرا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ مضراب نے کچا زبانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھور رہی ہے، لیکن بھائی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا نہیں چاہیے، لیکن مضراب، اپنی بات روک کر اس نے مضراب کی جانب دیکھا، جو اس کے ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مضراب کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا، تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے، میں کچھ دنوں کا آفس سے آف لے کر جہاں کہو گے لے جاؤں گا۔ آہل شہزاد کا جھکاؤ مضراب کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مضراب نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لہٰذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے، بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے، مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے کبھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا، مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا، آہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مضراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی گزرتی ہوئی آہل نے گزرتے ہوئے ان کی باتیں سنی تھیں۔ مضراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر آہل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ وہ ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ آہل ٹھیک کہہ رہا بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو، نصرت نے فوراً آہل کی حمایت کی۔ آہل تم پرسوں تک زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردرن ایریاز چلے جانا، شاہ جہاں نے بھی حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مضراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ بھی غصے سے بھری عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پہ غصہ نکال لینے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ آہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رونے کو تھی۔
بیٹا اس نے صحیح کہا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے مجھے آہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا تو آہل لے جائے گا، وہ اسے سمجھانے لگی۔ کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ اس کے سر پر سے گزر گئیں، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لائے میں آہل بھائی کو دودھ دے آؤں۔ انہیں کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں ضرور، اور دوستی بھی کراؤں۔ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کہیں بن ہی نہ جائے میرے دوست، وہ سر جھٹک کر بولی۔ دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھیاں چڑھ کر آہل کے کمرے کے باہر رک کر اپنے آپ کو اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا۔ نوک کرنے پہ کمن کی آواز آئی، آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ آہل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ مضراب کی جانب پشت تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت دودھ کا گلاس لیے مضراب آئے گی۔ ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا، مگر آہل کو متوجہ نہ دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا۔ اب کی بار آہل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آپ؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تھوک نکل کر اس کی جانب دیکھے بنا آنکھیں نیچے کیے بولی۔ کہو۔ آہل سمجھ گیا کہ کیا کہنا ہوگا۔ پلیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دینا، آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کبھی کہیں جاتے رہتے تھے۔ انگلیاں چٹخا کر اس نے آہل کو یاد کروایا۔ مضراب، ہمارے گروپ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ آہل نے دودھ پیتے کو چٹتی نظر اس پر ڈال کر کہا۔ اوفو، تو ہم وہاں کون سا فیئرس چلانے جا رہے ہیں، صرف گھومنے ہی تو جا رہے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے چکر میں وہ یہ بھول گئی کہ وہ کتنی فضول بات کہہ گئی ہے۔ آہل کے چہرے کے تاثرات اس بات پر بدلے۔ انف مضراب، غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پہ زور سے مارتے ہوئے اس نے مضراب کو خاموش کروایا۔ مضراب ڈر کر تپک گئی، خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ آپ اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو، سخت لہجے میں اس کی کلاس لی۔ پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ میں اب کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جس کے فیصلے آپ کرتے پھریں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاوا جو نہ جانے کب کا اس کے اندر پل رہا تھا بالآخر باہر آ گیا۔ جانتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا، جو لڑکیاں باغی ہوتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں۔ آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ آہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مضراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ آہل کو مضطرب کر گئیں، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مضراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نصرت جلد لمحے آہل کو مضطراب کا فیصلہ بتانے آئیں۔ پریشانی سے اس نے پوچھنے لگی، ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ انہیں تو تسلی دلا دی، مگر وہ خود ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مضراب نے آہل سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے، مگر اسے وقتی ری ایکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر یہ اگنور کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا۔ مضراب آہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ آہل یہی اس کی خاموشی سے سمجھا کہ اسے آہل کی بات سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن آہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا۔ اپنا برگر لے کر جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مضراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ آہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح ان کی ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مضراب، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے وہ مضراب سے درست لہجے میں مخاطب ہوا۔ شہزاد نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نگاہ آہل پر ڈالی۔ مضراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ سوری، لیکن میں آپ کی حکم ماننے کی پابند نہیں۔ غصے سے سر جھٹک کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے۔ آہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ اتنے مجمع کے سامنے یوں بدلحاظی کا مظاہرہ کرے گی۔ تلخی خود بخود لہجے میں در آئی۔ اب کی بار اس نے مضراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کلائی پکڑ کے اسے کرسی سے اٹھایا۔ آہل کی اس حرکت پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شہزاد بھی مشتعل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں، ٹیچر ہی بن کر رہیں، یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کروں۔ آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا، سب آہل کو جانتے تھے، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہا تھا۔ اب کہاں ایک اسٹوڈنٹ پہ یوں حق جتا رہا تھا، سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوالیہ نشان گردش کر رہا تھا۔ میں مضراب کا ہسبینڈ ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے۔ آئندہ اس سے دور رہنا، نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نمٹنا جانتا ہوں۔
انگلی اٹھا کر شہزاد کو وارن کرتا جو انکشاف وہ کر گیا تھا وہ مزاحمت کرتی مضراب کو ساکت کر گیا۔ آہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ جو ہی گاڑی جھٹکے سے ایک اشارے پہ رکی، مضراب بھی اپنی حواسوں میں واپس آئی۔ گردن موڑ کر آہل کا چہرہ دیکھا جہاں چٹانوں سی سختی در آئی تھی۔ آپ نے وہ سب صرف مجھے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تھا نا؟ ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے نا؟ اٹک اٹک کر وہ بمشکل اپنا خدشہ الفاظ کی صورت ظاہر کر پائی۔ آہل نے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کھلتی گاڑی بڑھائی۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں میں۔ اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش دیکھ کر چلائی۔ سن رہا ہوں میں، آپ کی طرح کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا، مگر آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ غصے سے ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا، کیوں پابند نہیں ہیں آپ میرے؟ اگر مجھے آپ اپنی جاگیر سمجھ کر ٹریٹ کر سکتے تو میں کیوں نہیں آپ سے کوئی حساب کتاب مانگ سکتی؟ اب کی بار بے بسی سے روتے ہوئے مضراب نے حوصلے دم دوڑ گئے۔ آخر آہل کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا میں نے آپ کا؟ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے اس بات سے جیلس رہے ہیں کہ نصرت پھپھو مجھ سے اتنا کیوں پیار کرتی ہیں، عادل آپ کی جگہ مجھ سے اتنا کلوز کیوں ہیں، اور شاہ جہاں انکل میری کسی بات کو رد کیوں نہیں کرتے؟ مگر یہ سب ان سب لوگوں سے کرنے کو میں نے تو نہیں کہا۔ میری ماما کی اگر جلدی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھپھو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگ گئے، آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگ گئے، تو اس سب میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا۔ اب اگر شہزاد میری جانب متوجہ ہو رہا ہے تو وہ اب بھی آپ کو گوارا نہیں۔ آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کھڑا، نہ جانے کس نے وہاں سن لیا، اور اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ بے بسی سے سر تھامے بیٹھی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے اندر کا غبار کسی کی پوری ہستی کو جھنجھوڑ کے رکھ گیا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مضراب اسے برا سمجھتی ہے، مگر اس حد تک یہ آج اس کے الفاظ نے اچھے سے واضح کر دیا تھا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، شاید آپ جیسے بے وقوفوں کے لیے کہا گیا ہے، اور میرا اور آپ کا رشتہ مجھے کس حد تک آپ کی زندگی میں انوالومنٹ کی اجازت دیتا ہے وہ آج آپ ماموں سے پوچھ لینا، کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ میرے متعلق جس قدر نفرت آپ کے دل میں ہے وہ میری کسی بھی بات پر آپ کو یقین کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ماموں یا پھر ماما سے اس بات میں چھپی سچائی کے بارے میں پوچھنا۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آہل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر مضراب اس کی بات پہ دہل کے رہ گئی تھی۔ خاموشی سے بیگ پکڑ کر گاڑی سے اتری، جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے اترتی آہل گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گھر کے اندر جا کر مضراب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ نصرت اور عادل کے بہت بار بلانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اگر آہل اتنے وثوق سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا تو یقیناً اس میں کچھ سچائی تھی۔ آج تک کبھی اس نے ایسی کوئی بات اس سے نہیں کی تھی، یہ مذاق تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے تصدیق کرواتی، وہ اس سچ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ عادل کا بار بار فون آ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں کان سب بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مضراب، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا یا تو میں دروازہ توڑ دوں گا یا پھر بابا اور ماموں کو کال کر دوں گا۔ عادل اس کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑاتی ہوئی چیخا۔ آج اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، اس لیے وہاں ہونے والے واقعے سے بے خبر تھا۔ جس وقت آہل مضراب کو گھر اتار کر گیا تھا اسی لمحے اس نے نصرت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مضراب کو گھر چھوڑ گئے، اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ اسے لے آیا۔ کچھ بھی اور بتانے سے اس نے اجتناب کیا، جانتا تھا اگر نصرت کو پتہ چلا کہ ان کے نکاح والی بات اس طرح مضراب پہ کھلی ہے تو انہوں نے آہل کو ہی سخت سست سنانی تھی۔ وہ فی الحال نکاح والی بات ابھی اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی، مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے اس کے اور آہل کے تعلقات کچھ بہتر ہو جاتے تب بتا دیتی، لیکن اب عادل کی آخری دھمکی پر اسے بالآخر دروازہ کھولنا پڑا۔ واٹس رانگ وتھ یو؟ طبیعت خراب ہے تو کم از کم ہمیں ذمہ داری تو کرنے دو، یہ کیا کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہو؟ دروازہ کھلنے پر عادل اندر آتے ہوئے غصے سے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے بولی، بھیا کا فون آیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور تمہیں گھر چھوڑ کر آفس جا رہے ہیں۔ عادل کی بات پر اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات یاد کر کے پھر سے غصہ آیا۔ ایک تو تمہارے یہ بھیا، جبڑے بھینچ کر وہ غصے سے بولی، پھپھو کہاں ہے؟ یکدم اس نے آریا پار کا سوچتے نصرت کا پوچھا۔ کچن میں اور تمہاری حرکتوں سے پریشان بھی ہیں۔ عادل اس کی سیڑھیز کے ریک کے پاس جا کر انہیں الٹتے پلٹتے ہوئے بولا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر کی جانب بڑھی۔ نصرت کے پورشن میں آ کر وہ کچن کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم پھپھو، محبت سے انہیں پیچھے سے جا کر خود سے لگاتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، رہنے دو یہ منہ دکھاوے کی محبتیں۔ وہ اس کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے خفگی سے بولی، کب سے پریشان کر رکھا ہے؟ ناراضگی جوں کی توں تھی، برتن دھوتے وہ اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ سخت خفا ہے۔ پھپھو آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ نصرت کے رویے پہ زیادہ غور نہیں کر سکی، انگلیاں چٹخاتے سر جھکائے بولی،
کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس کے سنجیدہ لہجے پہ انہوں نے بالآخر اس کی جانب دیکھا۔ پریشان سی لگی، جلدی سے نل بند کر کے ہاتھ صاف کیے۔ دل گھبرا گیا۔ بہت پریشان ہوں۔ پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو نصرت کا دل بے چین کر گئی۔ کیا ہوا میری جان؟ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ کیا میری؟ اور آنسوؤں نے گلے میں پھنس کے بولنے میں دقت پیدا کر دی۔ کہو بیٹا، اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نصرت نے بولنے پہ اکسایا۔ کیا میرا اور آہل کا نکاح ہو چکا ہے؟ بھائی کہتے کہتے وہ مشکل رکی۔ اب جب جان چکی تھی تو بھائی کہنے جیسی غلطی کیسے کرتی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ نصرت بری طرح چونکی۔ آہل نے، کہتے ساتھ ہی بھبک کر روئی۔ نصرت نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آہل نے؟ دل میں سوچا۔ پلیز پپو، سچ سچ بتائیں، کچھ مت چھپائیے گا۔ ان کے ہاتھ پکڑے اس نے اصرار کیا۔ دیکھو بیٹا، وہ اسے اس انداز میں یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھیں کہ سب اس سے متنفر ہو جائے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ پلیز پپو، جو بھی سچ ہے میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ پھر سے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا، جب تم 9 سال کی اور آہل 14 سال کا تھا تب ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی مضراب نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے پھولوں سی بیٹی کو میں کل کو کسی انجان شخص کو دے دوں، اور نہ ہی جہانگیر ایسا چاہتا تھا۔ تم تو تب اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آہل سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی سے ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھو بیٹا، اس سب میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں اسے سمجھاتی کہ اس کا دل برا نہ ہوتا۔ ان کی تو مرضی پوچھ لی، اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری مرضی کہاں گئی؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بیٹے، یہ پلیز پپو، مجھے کوئی جھوٹی تسلیاں مت دیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی میرے گھر والے پڑھے لکھے عام ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، مگر آپ لوگوں نے وہی کیا جو یہاں کے شاید 90% ماں باپ کرتے ہیں، لڑکی کو بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وہ دکھ سے بولی، اور غلط بھی نہیں تھا، اپنی جگہ اس کی سوچ بالکل درست تھی۔ یا اللہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نصرت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ مت سمجھائیں، سب سمجھ گئی ہوں۔ ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے وہ غصے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس کیا تم نے مضراب کے ساتھ؟ نصرت نے اس کے نکلتی آہل کو فون میں لایا، اپنی بڑاس اس پر نکالی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حقیقت اسے بتائی ہے، اور اب وہ بچی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آہل پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اس سے امید تھی کہ وہ گھر جا کر نصرت پر پھٹ پڑے گی، اور وہی ہوا تھا۔ اس سب کی نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس اس سب کو ایسے ہی کھلنا تھا سو کھل گیا۔ اب یہ سوچے کہ اسے کنونس کیسے کرنا ہے۔ وہ ان کی توجہ دوسری جانب دلا کر پہلی بات کو پوشیدہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد اور مضراب سے متعلق کوئی بھی بات گھر کے کسی بندے تک پہنچے۔ وہ سب جو مضراب پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ تو یہ سب ہضم کر گیا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مضراب ان کے نکاح سے بے خبر تھی، اور بے خبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے یہ سب بتا دیا اسے، اسی طرح رخصتی بھی کروا لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلیز ماما، باپ تو یہ سب نہ کریں۔ وہ ان کی بات پہ جھنجھلایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کے رہ گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ری ایکشن دے کر گئی ہے، تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ وہ واقعی بری طرح پریشان تھی۔ چلے دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں کیا تسلی دیتا، ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ مضراب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اس بات پر حیران تھا تو وہ مضراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مضراب کی نسبت بے حد خوش تھا۔ مضراب نے سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اس سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھا چکنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مضراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی شہزاد سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ دروازے پہ نوک کی آواز آئی۔ کم ان، جواب ملتے جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ بابا جانی، مضراب انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان حال بیٹھی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ سرنفی میں ہلاتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔
کسی ایک سے ہو جاتی مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے تمہید باندھی۔ بابا جانی ایسے کیا حالات آ گئے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو تو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی تک وہ یہی دور آ رہی تھی کہ یہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے تمہاری پھپھو تمہیں بتا چکی ہیں، میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اسی لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کو کیا کرنا ہے، یہ بیٹی ہے اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مضراب وہ بے اختیار اسے ٹوک گئے۔ ہاں نا، غلط کیا اس میں، مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کڑواہٹ نہ ہوتی۔ اوپر تعصب نظروں سے اسے دیکھ کر بولے، میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا مگر نصرت اور جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ تسلی کر لینا کہ آہل مضراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے بے حد عزیز تھا، اس کی درست روش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس رشتے پر یوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آخر انہوں نے اس سے 2 ٹوک بات کی۔ اگر وہ خود کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اسے کھل کر بات کی جائے۔ بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں یا کوئی غلط انسان ہے، جہانگیر کے 2 ٹوک انداز پہ وہ گھبرا کر بولی۔ اب ایسی کون سی خامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی ان لڑکوں میں سے تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہ آئے۔ کیا یہ بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہے، ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے، ویسے بھی وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ اچھے صحیح مگر میرے معاملے میں وہ انتہائی خشک انسان ہے، وہ سیلے شوہری ثابت ہوں گے، انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا گئے۔ وہ ابھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے، جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہو جو تمہیں ٹوکنے والا ہو۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے، وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی ہی لگیں۔ وہ سخت گیر کہیں سے نہیں ہے، ہاں وہ معاملات کو بہت ذمہ داری سے دیکھتا ہے، اور ہر باپ اپنے داماد میں یہی ایک بات دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آہل نے ہر لمحہ خود کو منوایا ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے، ہمارے کاروبار کو اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ چنبے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب باتیں جو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، اس کی حماقتوں کے سبب انہیں کرنا پڑ رہی تھیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں کہ وہ میری چوائس نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ مضرا میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی غیر کو جانے پہچانے بنا اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہے۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے بھی وہ یہ سب الفاظ بمشکل اپنی زبان پر لائے۔ مضراب نے نظریں چرائیں، جہانگیر اس کی حرکت پہ شدید تکلیف سے 2 چار ہوئے۔ بابا جانی مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے، میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پہ بیٹیاں ماں باپ کو گہری کھائی میں ہی پھینک دیتی ہیں۔ پسند کرنا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور مضراب اس وقت صرف ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے، بابا جانی یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اس لیے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ باپ کے سامنے یہ سب کہے، جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ کتنا جانتی اسے؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال؟ وہ دکھ سے بولے۔ بابا جانی ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو سالوں سے ہی جانا جائے، جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے دھڑک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پہ اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مضراب تو نہیں تھی، وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی، اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔
وہ بغیر دیکھے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے۔ وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بنا وہ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ مضراب کوشش کے باوجود انہیں روک نہیں پائی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپا، شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ آہل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ وہ نحیف آواز میں بولے۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مضراب ایسی نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد آئیں۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری عورت بآسانی کرتی تھی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیں، میں جانتا ہوں آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راست نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا؟ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سب میں انہیں بھی اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا۔ اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ اور جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو بھی سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زمانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزاریں۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ مضراب کس کے لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے ہی اس سب کی خبر ہوئی، وہ مضراب کے سر پہ جا پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مطمئن سی اپنے پورشن کی لان میں لان چیئر پہ بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پہ چیٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اس کی سوچے سمجھنے کی صلاحیت پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ بے حسی کی انتہائیوں کو چھو رہی تھی۔ اس قدر بے حسی در آئی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کالڈ شوہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو کوئی پھڈا نہیں کرے گا۔ شہزاد کے رپلائی پر استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ کر معدوم ہوئی۔ ابھی وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پہ آ پہنچا۔ کیا بکواس کیا آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ میرا اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک رہا تھا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہو، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں۔ لہجہ متوازن کرتے وہ پھر سے اسی لہجے میں بولی۔ کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ خلا کا کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر تنزیہ نظر اس پر گاڑی۔ ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لیو۔ اوکے گو اہیڈ، جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی کو خراب کرنے کا مشن لیے ہوئے ہو، اسے کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا۔ اہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا، اور پھر سب کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی۔ مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا؟ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہیں؟ وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے پر مصر تھے، مگر میں نے انہیں روکا اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلدی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ وہ انجان بھی کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ آہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں آ گئی۔ تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مضراب نے اسے پھر سے خالی خالی نگاہوں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا۔ اس کی وجیہہ شخصیت کی تو وہ ہمیشہ سے قائل رہی تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا۔ نرم سے تاثرات سمیت جب وہ اسے دیکھ رہا تھا،
مضراب کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے؟ خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گہرے سناٹے چھا گئے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں فری پیریڈ کے وقت اس نے شہزاد سے وہ سب کہنے کا سوچا جو آہل اسے کہہ گیا تھا۔ کل آہل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر تب جب تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے میرے گھر رشتہ بھجواؤ، اور اس سب کے لیے صرف ہمارے پاس 15 دن ہے۔ اس کی بات پہ شہزاد جو بہت خوش ہو رہا تھا یکدم مشتعل ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن 15 دن میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا، وہ ہکلا کر بولا۔ جب آہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنونس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ اب کی بار مضراب غصے سے بولی۔ تم کوئی کنواری لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائیں تو وہ مان جائیں گے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم طلاق یافتہ ہوگی۔ خود سوچو ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شہزاد کی باتوں پر اسے لگا کہ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تم مضراب سے بولا نہ جا سکا۔ دیکھو یہ کوئی فلم نہیں چل رہی ہے، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند بن کر ہی سوچنا ہوگا۔ اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو، کیا پتہ تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت۔ انف شہزاد، میں تم سے شادی کی بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت ہے کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھجیاں اڑاؤ۔ میرا اور آہل کا کیا رشتہ ہے اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں تو کیا کسی کو بھی کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ لے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ اپنے محبوب کی عزت کو بھرے بازار میں رسوا کرنے والی، محبوب کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے والی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ ہر منظر دھندلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے جنہیں وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنی جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ اپنے دعووں میں اتنا بودا نکلا تھا۔ عادل کو یونیورسٹی میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ گھر آ کر اس کے یوں چھپ جانے پر اسے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوئی بھی تمہید باندھے بنا وہ مضراب سے مخاطب ہوتا اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی بیڈ کے پاس لا کر اس پر بیٹھا، جہاں بیڈ پہ مضراب آنکھوں میں ویرانی لیے بیٹھی تھی۔ مضراب، اسے مضراب کو زور سے پکارنا پڑا۔ کیا میں غلط شخص کا انتخاب کیا ہے؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی تو خفا کر بیٹھی تھی۔ صرف ایک عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا۔ دیکھو مضراب، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں بلکہ صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جائے تو آہل بھائی میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے۔ تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑو، صرف اس خوبی کو یاد رکھو کہ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نامحرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے مورد الزام نہ ٹھہرائے، اس پر شک نہ کرے، اسے مارجن دینے کی بات کرے۔ تم یقین کرو، مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا کیا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی عام لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ اور جب یہی سب میں نے آہل بھیا سے کہا تو وہ بولے، عادل وہ انسان ہے اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چاہا جائے۔ اس کی یہ خواہش غلط نہیں ہے اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے انجان تھی۔ اس نے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی کہیں بھی غلطی نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ریئیکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ یہ اس کی زندگی بھر کی بات ہے۔ اسی لیے یہ سب مانتے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے یہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مضراب جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آہل کے خیالات سن کر وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہٹ درمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اور اب تمہاری پسند پر بات ہے، کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دو تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضراب پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو سے منوان سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا ہمارے بڑوں کی؟ مضراب، ہم بچے سے وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔
اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اسی کے لیے ہوگا. ہم اس دور سے گزر آئے ہیں. اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے. اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے. عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا. مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں. آہل کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی. سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہیے. میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں. ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ لاپے تھے. بس نکاح کا سن کر میں اپسیٹ ہو گئی تھی اور ایسا لگا تھا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی. وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی. میں نے آہل کی صرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا. یہ سوچ ہی نہیں سکی تھی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا ہے. ایک اور اعتراف. اور پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتا ہے. عادل شرارت سے بولا. محبت کا تو مجھے نہیں پتہ. ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں. آہل کے ذکر پر اس کے چہرے پہ لالی بکھری. کیا وہ مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی جھلکی. بالکل، مگر کب تک یہ تو وہی جانتے ہیں. بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے. عادل نے اسے ڈرایا. اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا. ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی. عادل نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی. سب کے چہروں پہ گہری سنجیدگی رقم تھی. وہ تھوڑا سا جھجکی. منہ بسور کر عادل کو دیکھا. اسی لمحے آہل کی نگاہ اس پر پڑی. عادل نے گرکا. اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کس کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی. میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. آنکھیں بند کر کے وہ جلدی سے بولی. آہل کی ہنسی چھوٹ گئی جس سے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا. نصرت، جہانگیر اور شاہ جہاں نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا. بیٹا کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر آپ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہماری خاموشی صرف اسی لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اب کچھ نہیں بابا. مضراب نے شاہ جہاں کی بات کاٹی. وہ شروع سے عادل اور آہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی. مجھے سمجھ آ گئی ہے میں غلط تھی. بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں. اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے. مجھے کچھ دن میں ہی صحیح مگر یہ سمجھ آ چکا ہے کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے. اور جسے میں ہیرا سمجھتی تھی وہ پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا. ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں. میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی. پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں. پھپھو ویسے ہی مجھے سمیٹ لیں جیسے میرے چھوٹے ہوتے میری غلطیوں پر آپ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر کہتی تھی. کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسے نہیں کرنا. نصرت کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. سب کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ سب کو تھی اتنی پیاری. نہ میری جان ایسے نہیں کرتے. نصرت اسے کیا چپ کرواتی. ان کے اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہ تھے. اور یوں 15 دن بعد مضراب دلہن بنی حقیقت میں آہل کے کمرے میں موجود تھی. جہانگیر اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کی ایما پر 15 دن بعد مضراب کی رخصتی کروا دی گئی. حالانکہ شاہ جہان نے بھی کہا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک ہم انتظار کر لیتے، لیکن جہانگیر مصر تھے کہ رخصتی کروا لیں. نصرت تو ویسے ہی کب سے یہ چاہتی تھی. باقی سب بھی خوش تھے. سب نے مضراب کو معاف بھی کیا اور اس سے بات چیت کا سلسلہ بھی ویسے ہی شروع کر دیا سوائے آہل کے. اس دن جب مضراب نے معافی مانگی تب سے شادی ہونے تک اس نے مضراب سے کوئی بات نہ کی. اور یہ ایک بات مضراب کو پریشان کر گئی. اس دن تو وہ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گیا تھا اور اب وہ تنگ دل عام شوہر بن گیا ہے. سب کمرے سے جا چکے تھے اور وہ اپنی مضطرب سوچوں کے ساتھ اکیلی آہل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. سارے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا. کیا اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فکر اور پریشانی عروج پر تھی. اس سے پہلے کہ یہ پریشانی کوئی اور روپ اختیار کرتی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت باہر آتی. کمرے کا دروازہ کھلا. بیڈ پر پستئی رنگ کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس وہ گول نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے آہل کے ہوش اڑا رہی تھی. کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا. پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مضراب اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی. ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک کی طرف تھا جو رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ تھا. الٹ پلٹ کر ایک سی ڈی مدھم آواز میں لگائی. کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی. آہل نے کوٹ اتار کے کرسی پہ رکھا. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر تائی کو چٹتی سی نگاہ مضراب پر ڈالی. مضراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے. اس پہ غصہ تھا تو نکالتا، چیختا، چلاتا، بولتا
مگر یہ خاموشی کئی مرتبہ اپنوں کا غصہ نہیں ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے، اور ان لمحوں میں مضراب اس کی خاموشی سے ادموئی ہو رہی تھی۔ آہل صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مضراب انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب غصے سے گھونگھٹ اتار کے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے، آنسو کے تار در کے تار بہہ رہے تھے، سوں سوں کرتی واش روم کی جانب بڑھی۔ مگر واحر قسمت آہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک آہنی شکنجے میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے آہل اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے نہیں معاف کیا۔ غصہ تو نکالے، مجھ پر ڈانٹے مارے، مگر یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب آہل اس کے دل کے اتنا نزدیک آیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شدومت سے کیا تھا وہ آہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک اس کی ہر ڈانٹ یاد کی، اب غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی۔ مگر یہ کیا؟ اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہ اسے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو آہل کو بے چین کرے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی تھی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں، وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی۔ اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں نے آہل کے دل تک کو چھو لیا، ہولے سے مسکرایا۔ اعتراف سننا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھتی رہی۔ میری منقوہ کسی کی محبت کا اعتراف ترلے سے کرے، چاہے وہ محبت وقتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جھلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتی آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ ان وقت شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پہ فدا ہے، اس ایٹم بم کو اندر سے وہ نہیں جانتا۔ اس کی بات پر مضراب غصے سے تلملائی۔ اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا، اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ آہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو برسے جنہیں اب کی بار آہل کے پوروں نے بہت محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی اچھے برے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا برا بناتی ہے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، نہ میں کبھی آپ سے جیلس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جیلس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھیں، تو آپ سے۔ آہل رکا اور مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مضراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں اور ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اس لیے ایسی ہو گئی ہے۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کیوں آپ کو ایسا کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی خامیاں نظر آئیں وہاں میں نے انہیں خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمجھانے سے روکا۔ مضراب، محبت صرف 2 میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ آئی لو یو نہ کہے، بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس سے پہلے کہ آہل اسے آئی لو یو کہتا، مضراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے کچھ بھی بولنے سے روک لیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پہ یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسا آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے تشکر کے آنسو بہاتی مضراب کو آہل نے محبت سے سمیٹ لیا۔ آنکھوں میں تیری کھونے کی، تیرے قریب ہونے کی، ہونے لگی ہے عادت مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ میں مضراب ہولے سے مسکرائی۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا کہ اب میں ساری زندگی اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی؟ اب یہ نشہ بڑھے گا اور رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراتی آواز پہ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ دا اینڈ۔ ہو گیا جی ہمارا ناول ختم۔ چھوٹو سا کیوٹ سا ناول تھا، 1 گھنٹے میں نپٹا لیا۔ صحیح ہے جی، اچھا ہو گیا، سب اچھا تھا۔ ایک آہل کہیں سے ہمارے لیے بھی اللہ ٹپکا دے۔
جسٹ کیڈنگ، اچھا تھا، کیئرنگ تھا. کچھ زیادہ ہی مجھے پوزیسو لگا شروع میں کہ وہ اس کے لیے یونیورسٹی میں لیکچرار بھی بن جاتا ہے. ٹھیک، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہوگی بھائی، پوزیسونیس ہونی چاہیے. اللہ حافظ.